بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ لاکھوں درود ان پر کہ جن کی بدولت، جن کے وسیلے سے رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکینوں محتاجوں کا خیال رکھتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھوک کی حالت میں ہوتے، اس وقت اگر کوئی بھوکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا تو کسی سے قرض لے کر یا کسی سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خالی ہاتھ ہوں، تم میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری دربار رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کوئی ہے جو اس شخص کی آج رات میزبانی کرے۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، گھر میں جو کچھ ہے حاضر کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جواب دیا، بچوں کا کھانا ہے۔ اس پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی طرح بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کی بیوی نے بچوں کو سلا دیا، بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا اور اہل خانہ بھوکے سو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بدحال ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ عطا فرمایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی ہوگا میں اسے تم لوگوں سے بچا کر نہ رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچا رہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، جو صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور بڑھ کر کوئی بخشش نہیں جو کسی آدمی کو دی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر احد کا یہ پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو کبھی میں پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائے اور اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہ جائے، البتہ یہ کہ کسی کے عطا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد خلاف معمول فوراً اندر تشریف لے گئے اور باہر آ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یاد آیا کہ بیماری کی سخت تکلیف اور بے چینی ہے، کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، حکم ہوا خیرات کر دو۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے اس طرح ملے کہ گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلائے۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کرے تو معاشرے میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان 30 دن میں سے 1 دن کا کھانا یا 1 وقت کی روٹی یا 1 روٹی کسی غریب کے لیے مخصوص کر دے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔